بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل میاں نواز شریف صاحب لندن میں عمران خان صاحب کے خلاف بولے اور ٹھیک ٹھاک بولے اور بڑے آڑے ہاتھوں انہوں نے لیا، اور ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح وہ بڑے ڈٹرمن ہو چکے ہیں، یا پھر جو اشارے ہمیں لاہور میں بیٹھ کے مل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے، جو منظر سے غائب تھی، اور تب سے غائب تھی جب سے عمران خان صاحب کے خلاف نہیں کہنا چاہیے بلکہ عمران خان صاحب کو جب سے یہ والا مینڈیٹ ملا، RTS یہ وہ، جب سے ان کو حکومت ملی، جب سے وہ حکومت میں آئے تو کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کی پرسنالٹیز منظر سے غائب تھیں۔ اب وہ اچانک منظر پر نمودار ہو رہی ہیں اور ہو گئی ہیں، جو اس بات کا اشارہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون کی اپنی جو سیاسی جو کہہ لیں کہ تجزیہ ہے ان کا، یا ان کی جو حساب کتاب ہے، یا تو وہ ان کو ٹھیک لگ رہا ہے کہ ماحول بن چکا ہے، لوہا گرم ہے، تھوڑا ماریں اور چک دیں یہ کام، یا پھر دوسری یہ ہے کہ شاید کوئی کسی طرف سے ان کو لگ رہا ہے کہ ماحول بن گیا ہے اور کسی طرف سے ان کو آنکھ کا اشارہ بھی ہے۔ تو دو چیزیں ملا کے اگر آپ دیکھیں گے تو یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کوئی بڑا جس کو کہتے ہیں کیلکولیٹڈ اس حکومت کے خلاف کوئی موو کرنے جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل نواز شریف صاحب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ادھر بولے، انہوں نے کہا کہ جی کہ عمران خان کا یوم حساب قریب آ چکا ہے اور ہم نے عمران خان کو چھوڑنا نہیں، ان سے حساب ہم نے پورا لینا ہے، اپنے لیے نہیں، یہ جو پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس کا حساب لینا ہے۔ قوم کے نام وہ کہہ رہے تھے باتیں جو کہ وہ جی کہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بجلی کے دینے کوئی بل نہیں ہے، قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، آپ کے پاس جگہ نہیں ہے کہ جا کے آپ پوچھ سکیں کسی سے کہ یار کہ یہ جو پٹرول کا بم آپ نے ہم پہ مار دیا یہ کیوں مارا ہے، جب آپ کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، آٹا مہنگا ہو چکا ہے، ہر چیز، مطلب یہ کہ زندگی کا جو رشتہ جوڑ کے رکھنا ہے سانسوں کے ساتھ وہ مشکل ہو گیا ہے، یعنی کہ زندگی جیرن ہو گئی ہے، تو پھر اٹھیں کھڑے ہوں۔ آپ کو PDM کیا، شہباز شریف کیا، مریم نواز صاحبہ آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہوا ہے اور پارٹی اس ڈگر پہ چلنا شروع ہو گئی ہے۔ نواز شریف صاحب کو بیسیکلی تو یہ چاہیے تھا کہنا کہ جی کہ یہ پلان ہے، اس پلان کے تحت تو ہم تو آ رہے ہیں سڑکوں پر، تو اب آپ بھی آئیں، تو لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ قوم جو ہے وہ تیاری پکڑے نکلے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو لیڈ تو خیر پارٹی نے کرنا ہے یا کسی بھی پارٹی نے کرنا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو اس بات سے پہلے میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی پلان دے دینا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک میڈیا سے بات تھی، کوئی میٹنگ اس طرح کر کے نہیں وہ نکلے تھے، تو پلان بنے گا اور پلان سامنے آئے گا، اور حالات عمران خان صاحب کے اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ حضور اعلیٰ کے جو وہ کہتے ہیں نا، ہمارے ایک پنجابی کی مثال ہے کہ جڑی ماں دودھ نہ روٹی دیتی سی وہ مر گئی، تو پرائی ماں تو دودھ کے ساتھ روٹی نہیں دیتی، تو وہ کون سی ماں ہے، مطلب وہ کہاں سے، وہ کس کا فیضان برکت تھا کہ عمران خان صاحب کے ہر الٹے کام سیدھے ہوتے تھے اور ہر پٹھا کام جو ہے وہ مطلب کہہ لیں کہ مٹی کو ہاتھ ڈالتے تھے تو سونا ہو جاتی تھی، وہ جس کا بھی فیض، جس کی بھی ذات کا وہ فیض تھا وہ اب نہیں رہا۔ تو لہٰذا اب جو ہے وہ، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ جو عمران خان صاحب نے جو بڑی لمبی پلاننگ کی تھی کہ جناب کہ یہ پنڈی میں ہوگا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اگلے جناب نومبر میں یا اکتوبر میں جب ایک نئے صاحب کو میں جناب اسی کو پرانے صاحب کی جگہ پر لے آؤں گا تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ نے خبریں دیکھ لی ہوئی ہیں کہ وہ سینیارٹی لسٹ بھی چینج ہو گئی ہے کسی وجہ سے، اور وہ جو چوتھے نمبر پہ تھے وہ 5ویں نمبر پہ پہنچ گئے ہیں، تو یہ وزیر اعظم کے لیے مسئلہ تو نہیں ہوتا کہ وہ جو چوتھا اور 5واں، وہ تو اس سے بھی نیچے جو ہے اپنی مرضی کا بندہ اس کو چیف آف آرمی سٹاف بنا سکتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن شاید عمران خان صاحب کے پاس یہ موقع نہ رہے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کے پاس بھی یہی ٹائم ہے۔ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہی کوئی 2.5-3 مہینے نہیں اسی میں کرنا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے مسلم لیگ نون کو موقع ہی نہیں دیا، انہوں نے 6 اکتوبر کو ہی وہ والا کام جو تھا وہ خود ہی کر دیا، تو وہ کام گڑبڑ ہو چکا ہے عمران خان صاحب کا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ شاید ان کے پاس جو ہے وہ جو انہوں نے سوچا ہوا تھا وہ والا مارچ تک وہ بھی آپشن نہ رہے،
کہ جی کہ میں تو ان کی جگہ پر بٹھا کے تو اپنے اگلے 5 سال سیدھے کر لوں گا، EVM آ جائے گی، وہ ہو جائے گا، وہ بھی ان کے پاس آپشن نہ رہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے، اور ان کو بھی بڑی اچھی طرح اندازہ ہے جن کو عمران خان صاحب نے انائی کیا ہے، مطلب بلا وجہ ستاروں کے چکروں میں یا جس کے بھی چکروں میں، تو وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ جناب کے مطلب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے 5 سال بھی جو ہیں وہ اپنی مرضی کر سکیں اس طرح کر کے۔ تو لہٰذا یہ جو کہہ لیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی کہ 2023 میں ہی الیکشن ہونے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بات ہے، کیونکہ اب جو منظر بدل چکا ہے، کھلاڑی بدل چکے ہیں، کھلاڑیوں کے ارادے بدل چکے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کو یعنی 2023 تک رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں پھر اگلے بھی 5 سال جو ہیں وہ رہیں گے، کیونکہ ان کی کچھ کوارٹرز میں تو بڑی یس ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں گڈ مال، سکون مال، میٹھے چول جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، تو وہ ہے۔ تو لہٰذا وہ جو تگڑم ہے اس کو سبوتاج کرنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نئی تگڑم جو ہے وہ ہونی ہے، اور وہ ہو چکی ہے۔ آج لاہور میں جو ہے ایک چہرہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑے عرصے کے بعد منظر عام پہ آیا، اور اس چہرے وہ چہرہ ہو یا 2-4 اور بھی چہرے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑتے نہیں ہیں، یہ انہی کی پارٹی ہیں، یا کم از کم یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہم اگر جس کو کہتے ہیں نا جی وہ پورے کا پورا شک کا فائدہ دیں یا پوری اخلاص کے ساتھ جو ہے تجزیہ کریں، یعنی کہ ہم ان کی کسی کی نیت پر کوئی شک نہ کریں، تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ ان کی فلسفی ہے کہ یار کہ آپ پاکستان کے بڑے طاقتور اداروں کے ساتھ پھڈے ڈال کر تو معاملات نہیں ٹھیک کر سکتے ملک کے، اور نہ اپنی پارٹی کو لے کے آگے چل سکتے ہیں، نہ آپ حکومت میں آ سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں بڑے بڑے نام ہیں، خواجہ آصف صاحب کا نام ہے، ان میں جناب تنویر صاحب کا نام ہے، مرید کے والی سرکار، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اسی زمر میں آتے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ٹھیک رکھی ہوئی ہیں، مریم صاحبہ بھی اور شہباز شریف صاحب بھی۔ تو لیکن خیر کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کوئی اپنا پرسنل ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آج پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ انہی میں سے اسی صف کے ایک میجر پلیئر ہیں، اور ان کا نام ہے خواجہ سعد رفیق صاحب۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو آج گفتگو کی، اپنے دائیں بائیں ان کے دائیں طرف جو تھے ہاتھ پہ وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جو بائیں ہیں وہ انہی کی قبلے کے تھے، ایاز صادق صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے آگے مصدق ملک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں کا میں خصوصاً جو ہے وہ ایاز صادق صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کی بات کروں گا کہ یوں جناب آ کے حکومت کو تھریٹ کرنا اور حکومت کو وارن کرنا کہ پائن ٹاڑے دانے گیرے مکھ، آپ کو جو مینڈیٹ ملا تھا یا آپ کو دلوایا گیا تھا وہ مینڈیٹ فارغ ہو چکا ہے، اب فریش مینڈیٹ لینا چاہیے، اور جس پارٹی کو جو ہے وہ قوم فریش مینڈیٹ دے بسم اللہ۔ تو نہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ خود جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی عقل اور دانش کی رتی باقی کوئی بچی ہے تو فورسی کریں، آپ منظر دیکھیں کہ منظر اور حالات آپ کے خلاف ہو چکا ہے، نہ جو کہہ لیں کہ جو آپ کی پشت پر جو آپ کی پشتی بانی کر رہے تھے، جو آپ کو سپورٹ کر رہے تھے وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور قوم تو پہلے ہی آپ کے خلاف تھی، اور غالباً ہم یہ اسی موقع کی تلاش میں تھے، وہ مل گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب، ایاز صادق صاحب، ان کا یوں فرنٹ کے اوپر آ کر اتنے عرصے کے بعد آ کر جناب فرنٹ فٹ کے اوپر جو ہے بیٹنگ کرنا، وہ اس بات کی نشاندہی ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ پائن کے کہانیاں سیٹ ہو گئی ہیں، کہیں پر جو ہیں وہ کنڈیاں پہ گئی ہیں، تو اب وہ کہیں پہ کیا ہے، وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ عمران خان صاحب کو تو منہ ہی نہیں لگانا پسند کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، تو آج وہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کر کے جناب وہ ان کی چھترول کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ اوزوں کو تو کرپٹ کہتا اپنے دائیں بائیں دیکھتا نہیں، اصل میں تو کرپٹ یہ بذات خود ہے کہ جس نے میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا تھا کہ آپ کے محلے کا امام مسجد آپ کو ہو تو جناب وہ 5 وقت کا نمازی نماز پڑھاتا ہے، لیکن گھر کا خرچہ سارے کا سارا لائف سٹائل وہ ہو امیروں والا، اور وہ جناب وہ جو محلے کا منشیات فروش تھا جیلا ککڑ وہ اٹھا رہا ہو اس کا، تو کیا آپ اس کو صادق اور امین کہیں گے؟
تو عمران خان صاحب کی زندگی کی جتنی بہاریں ہیں وہ تو ان کی ATM مشینوں کے ذریعے ہیں. کبھی جہانگیر ترین کو فٹیکیں. جہانگیر ترین صاحب کی ایک V8 جو ہے وہ ابھی تک اس کے گھر میں کھڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے بنی گالا میں. ناراضگیاں پہ آئی ہیں, محبتیں ختم ہو گئی ہیں, لیکن جو تحفہ دیا تھا کچھ دن پائے نا گڈی چلاؤ تسی, وہ ابھی تک عمران خان صاحب نے سنبھال کے رکھا ہے. سواری کر دینے دیتے ہیں, پتہ نہیں وہ کون سواری کرتا ہے. اپنے تو بچے ان کے وہ ہیں ادھر ولایت, وہاں سے تو کبھی آئے نہیں. وہ جب سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو پتہ نہیں پھر کسی نے بچے استعمال کرتے ہوں گے, پتہ نہیں کدے کدے کرتے ہوں گے, لیکن قبضے میں عمران خان صاحب کے ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی جناب وہ اب دیکھیں نیا شوشہ ایک سامنے آ رہا ہے کہ شوکت ترین کو انہوں نے سینیٹر الیکٹ کروانا تھا, اور وہ جس کو وہ افریدی صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ آپ ریزائن کریں اور ان کو جناب وہ الیکشن لڑواتے ہیں سینٹ کا KP کیس ہے. وہ سننے میں آ رہا ہے, شنیر ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ انکار کر دیا اس نے, کیونکہ وہ 80 کروڑ کے پتہ نہیں کتنے دے کے تو وہ سینٹر بنے, ٹکٹیں بیچی ہیں بھائی نے, تو یہ ایمانداری ہے. تو یہی نواز شریف صاحب بڑا براہ راست کہہ رہے تھے کہ یہ کدا ایماندار ہے. تو لوگوں کہہ رہے تھے نکلیں, عمران خان کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا اشارہ سمجھے, ورنہ تو نواز شریف صاحب تو عمران خان کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے. وہ تو کر رہے ہوتے تھے بات جناب کہ یہ فلاں صاحب, یہ اور فلاں صاحب, یہ آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے, یہ RTS آپ نے بٹھائے, یہ الیکشن آپ نے چوری کرایا, یہ ہے وہ ہے. اب اس طرف جو ہے وہ گولہ باری نواز شریف صاحب کی بھی کم ہے, بلکہ ہے ہی نہیں. مریم صاحبہ نے ایک پٹیشن میں جو نام لیا وہ بھی اب بات ٹھنڈی پڑ گئی, کیونکہ منظر سے ہٹ گئے پائیں. وہ منظر سے کیا ہٹے, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل ہی ہٹے, کہ وہ اب ان کی وہ پوزیشن اس طرح کی نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کو اس در سے بخیر نہیں پڑنی, یہ پوائنٹ ہے کہ نہ وہ اپوزیشن وہ PDM جو ہے وہ لانگ مارچ کرے, ان ہاؤس چینج کی کوئی حرکت کرے, جو بھی کرنا ہے. تو اب کاؤنٹر کرنے والے وہ جو کیمرے نکل آتے تھے نا, وہ کیا اس کو کہتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں, اب وہ کیمرے برابر نہیں ہو رہے, کیونکہ وہ ماں نہیں رہی جڑی دودھ نال روٹی دیندی سی عمران خان صاحب کو. تو عمران خان صاحب کے جتنے الٹے کام تھے وہ الٹے وہ سیدھے ہوتے تھے. اب مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو تو ویسے کوئی سیدھا کام کرنا نہیں آتا, تو لہٰذا الٹے کاموں کا نتیجہ بہت زیادہ الٹا نکلنا ہے. عمران خان صاحب کی ہار گئی, نون لیگ کو ایک سنہری موقع مل گیا, اور یہ جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر نواز شریف صاحب کی کوئی نہ کوئی یس مال شروع ہو چکا ہے. اور یہ ہم جتنے مرضی انقلابی بن جائیں, کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں, اور وہ گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ جب آپ کو کوئی بہت طاقتور لوگ سپورٹ کر رہے ہوں, وہ سپورٹ کرنے والے نہ رہیں تو پھر کام گڑبڑ ہوتا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ جتنے مرضی انقلابی اور جمہوری بن جائیں, وہ کم از کم ان کا مطالبہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ یار ہم اگر کچھ کریں تو پھر نجائز سپورٹ نہیں کہیں سے ملنی چاہیے. میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ تسلی دے دی گئی ہے کہ آپ جو مرضی کریں, مطلب جمہوریت کے اور دستور اور قانون کے دائرے میں رہ کے ایک جمہوری انداز میں. عمران خان صاحب کو وہ جو آ جاتی تھی نا غیبی امداد, وہ کہ جی کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے, اب وہ نہیں آنی, کیونکہ اب وہ نہیں ہے, کیونکہ اب وہ جا چکے ہیں. یا کہہ لیں کہ اب اگر وہ ہیں تو وہ بے اثر ہیں. ظاہر ہے کہ 20 کے بعد ہی کام شروع ہونا ہے جو بھی ہوگا. تو عمران خان صاحب کا راستہ روکنا یا ان کو اقتدار سے نکالنا مسلم لیگ بہت ضروری سمجھتی ہے. نہ صرف مسلم لیگ ضروری سمجھتی ہے بلکہ پاکستان کے بہت سی اہم شخصیات, طاقتور شخصیات بھی سمجھتی ہیں کہ یار کے پاس بہت ہو گئی ہے نا ملک نال, اور کی کرانا ہے, اور ان کو موقع نہیں ہم نے دینا کہ یہ کوئی اپنی تگڑ میں لڑائیں اور اگلے الیکشن یعنی اگلے 5 سال بھی جو ہیں وہ کسی ایک کے سہارے پر نکال جائیں. وہ سہولت عمران خان صاحب کو میسر نہیں ہے, اور وہ چھین بھی لے گئی. اور وہ عمران خان صاحب اگر اپنی کسی سیاسی چال بازی کے ذریعے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مکو ٹھپنا ہے, بیسیکلی یہ پلان ہے. اب اس سے زیادہ کھل کے بات کرنا تھوڑی سی غیر مناسب ہو جائے گی. آپ خود سمجھدار ہیں, چیزوں کے اشاروں کو اور اس طرح کی چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں. تھوڑا سا غور کریں گے پنڈی اسلام آباد ادھر کے حالات کا, اور پچھلے 6 اکتوبر سے آنورڈ جو کچھ ہوا, تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ. اور پھر 74 سال کی تاریخ دیکھیں پاکستان کی, کوئی انقلاب نہیں آیا پاکستان میں, کوئی بہت بڑا چینج نہیں آیا. چیزیں اسی طرح ہی سیٹ ہونی ہیں جس طرح سیٹ ہوتی آئی ہیں, چیزیں اسی طرح ہی چلنی ہیں جس طرح چلتی آئی ہیں, اور اسی طرف کام گامزن ہے, شروع ہو چکا ہوا ہے. تو قوم جو تنگ ہے
وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سیاسی عمل جو ہے وہ شروع ہوگا، اور اس سیاسی عمل کے آگے کوئی قوت اپنی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گی. یہی میرا خیال ہے. کوئی جو بھی ہے وہ جو لیک سلیک تگڑم ڈیل شیل جو اگر ہے تو وہ یہی ہے. فی الوقت اتنا. بہت بہت شکریہ آپ کا.